بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ تو سارے حضرات نے سنے ہوگا کہ جس وقت یوسف علیہ السلام دا بازار مصر سے ملک پہ آندہ پہ آنا، بڑے بڑے لوگ پیسے لے کے آندے پہ آئے یوسف علیہ السلام کو خریدن واسطے، انہاں دی قیمت پاؤن واسطے۔ ایک بڑھی جی عورت آئی، وہ ایک سود دی اٹی لے کے ٹوٹی، کسے آکھیا کدے لے کے تو چلی ہے؟ اس آکھیا میں یوسف علیہ السلام کو خریدن واسطے ٹوٹی۔ لوگوں نے آکھیا کہ تو پاگل ہو گئی کہ اتنی دولت، اتنے پیسے، اتنے سونا وہ اجے تک پورا نہیں آتا پیا، تو تیری اٹی جیڑی سود دی یہ زیادہ قیمتی ہونا کو۔ اس نے کہا یہ گل میں نے بھی پتا کہ میری اٹی اتنی قیمتی نہیں ہے، لیکن یوسف دے خریدار ہیں میں اپنا نام لکھاؤن واسطے۔ تو آج جو میں تمہاری خدمت حاضر ہوں، اس علاقے دی وچ عالمی بڑے مفکر ہیں، محدث ہیں۔ پہلے سب تو پہلے حضرت شہزادہ صاحب خطاب فرما رہے ہیں، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت، اور اس تو بعد میرے عزیز اور محترم، عزیز اس واسطے ایک عمر تو چھوٹے، محترم اس واسطے ایک علم تو زیادہ، میرے عزیز بھی ہیں، محترم بھی ہیں، دوست بھی ہیں، ہمراز بھی ہیں۔ تو انہوں نے جو خطاب فرمایا ہے مکفہ احمد اللہ کو سخت کوئی جواب دے ہی نہیں سکتا۔ جو تعریف انہوں نے سرکار دی کیتی ہے یا نبی پاک دے غلامہ دی تعریف کیتی ہے، وہ میرے یہ بندے دا وس نہیں، کیونکہ میں علماء کرام دی جتیاں ستیاں جوڑن وقت دی لیاقت ہی نہ ہونا کہ جائے کہ ایک ایسی ہستی تعریف کیتی ہوئی ہے۔ یہ وہی گل ہے کہ میں ایک اٹی لے کے آ گیا اس شیخ الاسلام کانفرنس سے شرکت کرن واسطے کہ یا اللہ تیرے نبی دے غلام دی آج کانفرنس ہو رہی ہے، میرے بھی حصہ اور میرے کوئی مقصد کوئی نہ، کیونکہ میں بیمار بھی ہوں، تکلیف بھی ہے، میں سفر تو میں اجتناب بھی کرتا ہوں، لیکن اس واسطے میرے بڑے ضروری ہوگا کہ جس ویلے شیخ الاسلام کانفرنس ہوئے تو اس دے شرکت غلام نہ کرے دی نعمت حرام نہیں۔ جس دے جوڑیاں دا صدقہ، جس دے نام دا صدقہ اللہ تعالیٰ میری عزت رکھی ہوئی، میری عزت بنائی ہوئی، تو اس دی کانفرنس میں شرکت نہ کرا تو میری نعمت حرام۔ میں تو اس واسطے تھوڑی خدمت حاضر ہویا ہوں، باقی تقریرہ کرنے واسطے ہزارہ علماء کرام تشریف فرما ہو سکتے، میں دو چند گلاں کر سکتا صرف۔ پہلی گل تو یہ کہ ادب، سب تو پہلے ادب، جو بے ادب ہے وہ کبھی منزل مقصود تے نہیں پہنچ سکتا، وہ دل دی وچ، وہ دماغ دی ہمیشہ گستاخیاں بے ادبی ہی ہو رہا ہے، ادب وہ نہیں کر سکتا۔ تو جو ادب پیر دا نہیں کر سکتا وہ نبی دا ادب کس طرح کر سکتا؟ پیر دا ادب کرنا سکھو، کیونکہ وہ نبی دا پیارا ہوتا ہے، وہ تو نبی پاک دی غلامی دی پیش کرتا ہے۔ پیر دا ادب ہو گیا تو نبی دا ادب ہو گیا، کہ نبی راضی ہو گیا تو اللہ راضی ہو گیا، منزل تو وہی ہے نا۔ ہن میں ایک ایسے شخص کا واقعہ تمہاری خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ جیڑے پیراں دا پیر ہے، ولیاں دا ولی ہے، جس کا سلسلہ یا نام لے کے آج اپنی سنجاب کرانے ہیں، نظامی چشتی نظامی آکھ دینا جی اپنے آپ جیڑے نہیں وہ بھی آکھ دینا سا نظامی،
جہے چشتیہ نال تعلق نہیں نہ رکھتے وہ بھی یاد نہ چشتیہ نظامیہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا وسط کرم ہے کہ جڑے غیر ہیں وہ تیرا نام لے کے وجہ ٹکر کھانے. میری مراد حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی غریب نواز. میں عرض کر گیا نا کہ ادب کیا آپ حضرت بابا صاحب دے بڑے پیارے غلامان بڑے پیارے مریدان بڑے پیارے خلیفہ حضور نو یہ شرف حاصل ہا کہ انہوں نے فرمایا ایک محفل کہ میں نے اپنے پیر نے آکھیا کہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں تین بندے دے وچوں چن لیا تو جس نو خوشخبری اپنا پیر دے وے تو دی شان دی کیا بات. پھر اگر اس پیر دی شان دیکھنی چاہے آدمی یعنی کہ حضرت بابا فرید الدین گنجی شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ تو سنے ہوئے اس اور بہت سارے ایسے لوگ میرے احباب بیٹھے جڑے وہ دروازے ہوتے ہر سال میں کبھی نہ کبھی حاضری تو دیں دے ہی ہے. جس طرح کہ حضرت فرما گیا کہ پیر پٹھان فرمایا کہ ٹبے تے آونی ہوئی بہشتی ہوئے اندر انہاں لوگوں نے جنتی بناونا یا بہشتی بناونا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہوتا یہ کھیڑ ہے انہاں دے واسطے یہ یاد رکھنا ہے. یہ بچے کھیڑ دیں نا تے انہاں دے ہاتھ دے وچ جو اللہ تعالیٰ نے وہ عطا کر دیتا ہے سب کچھ کہ اللہ تعالیٰ فرمائندا ہے کہ انہاں یہ بول دیں زبان میری ہوندی بول دے کان میرے ہوندے سن دے قدم انہاں دے ہوندے ٹردا میں تو جس اتنا مرتبہ ہوئے تو ایک بندے نو جنتی بناون کوئی ایڈی مشکل گل نہیں. یہ انہاں دے واسطے بڑی حیرانگی دی گل ہوندی پئی ہے جڑے آپ دن کے حضور ایک رات وچ معراج شریف تائیں پہنچ گئے 18 سال بھی لگ گئے کیونکہ انہاں دا ذہن جڑا یہ کچھ سوچیدا وہ مقدر نہیں سوچدا تے جس نو اللہ تعالیٰ ضمانت دیندا کہ میرا ہے جیسے میرے ہو ونجے دوست ہو ونجے تو دوست تو کڑی شک کیا جائے تو ذکر میں بابا صاحب غریب نواز کرنا ضروری سکتا میں سٹیپ بائی سٹیپ آنا چاہتا ہوں. بابا صاحب غریب نواز جی اپنے پیر نے حکم دیتا کہ جا بابا صاحب آج تو کیوں دروازہ ٹپ دیو میں وہ ذکر کرتا اس واسطے ٹپ دیو تاکہ تھوڑی سمجھ آنے کو چچے تو سی در سکو کہ اسا اس واسطے دروازہ ٹپ دیاں ڈنڈے کھانیاں راتاں جیل دیاں سفر کر دیاں اس واسطے کر دیاں. ساڑھا ایمان یقین ہے کہ حضرت بابا صاحب غریب نواز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ یہ ساڑھے گناہوں سے سفارش ضرور کریں. تو بابا صاحب کیوں اپنے پیر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیتا کہ جاؤ بذات آپ فرمان کرو میں ایک دان ایک دہی ہو کر آپ نے اسے چادر اوڑھ کے ایک گٹھے منہ کر لیا. قدرت خدا دی ایسی ہوئی کہ وہ جنازہ جڑا وہ گزریا ہی اس گلی دے وچوں جتھے اس دی دکان ہے. میں یہ بڑی دلیل نال اور شرط نال گل کر رہا کہ دنیا قیامت تک اس گل نو جھوٹا نہیں کر سکتی. دنیا جہان دے مولوی اکٹھے کر لو نا اس گل نو جھوٹا نہ کر سکتے انشاءاللہ. یہ میرے پیر دی برکت. جس وقت وہ نان بھائی آیا اس کا شخص تو عجیب آدمی ہے کہ لوگ دوروں دوروں زیارت کرنے واسطے آنے پہ تو اتنے بیٹھا ہے تو بلکہ تو زیارت نہیں کی تھی منہ لکا لا. اس کا یار تو اپنا کام کر تو میں مٹھائی دے میں جاؤں. بابا صاحب مٹھائی لے کے اپنے پیر کی خدمت یاد کر انہوں نے فرمایا کہ بابا بڑی دیر کی تھی آپ نے سارا ماجرا سنایا کہ اس واسطے میں دیر ہو گئی جو زیارت کرنے لگ گیا گیر دی کہ جس کا ایک وعدہ آ کہ میں دیکھ سی میرے جنازے میں جنتی ہو سی. تو حضرت خواجہ قطب صاحب فرمایا یہ تو کوئی کمال نہیں. غور کرنا پڑا اوکھا مسئلہ تو نہیں ہے لیکن غور طلب ضرور ہے کہ یہ تو ایڈا مشکل نہیں ہے کہ جیڑا اسے جنازے کی زیارت کرتی ہو جنتی ہوتی تھی جیڑے اسے جنازے کی زیارت نہ کرتی ہو جنتی نہیں ہو سکتا. بابا اللہ تعالیٰ نے تن وہ مرتبہ دیتا ہے تیرے دربار سے قیامت یاد رہا دن جنتی ہوتی. آج اور دیکھو تو کتنے 100 سال گزر گئے آپ کو اس دنیا کو پورا دروازہ گزرتے ہو کہ نہیں گزرتے
باویں کوئی قادری ہوئے باویں چشتی ہو باویں کوئی سلسلہ جس سلسلہ تعلق رکھتا ہوئے جھکتا بابا صاحب آستان اور بابا صاحب دی دروازے سے گزر کے وہ جنت خریدتا ہے اللہ تعالیٰ کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ دے ولی دا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ رستے سے آندے آندے میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے میں نے آکھیا کہ اتھے کدی حضرت شیخ الاسلام غریب نواز جنہ دی کانفرنس ہو رہی، باقی گلہ وقت میں کرتا ہوں، میں جواب دے لوں کہ اتھے کدی کانفرنس نہ کیتی اس شہر نشارے؟ میں کہ ہاں کیتی ہے، مسلم لیگ تحریک پاکستان دا پہلا جلسہ نشارے سے جیڑے اس زمانے دے لوگ بیٹھے نا وہ اس گل نو تصدیق کر سکتے ہیں کہ نشارے دے بھی جلسہ ہویا ہے تحریک پاکستان دا، اور اس لحاظ نہ جو انہاں لوگوں نے محبت دا اظہار کیتا اور حضور دے قافلے شامل ہو کے مسلم لیگ دے اپنی گرفتاریاں پیش کیتیاں، میں انہاں دا بھی شکر گزار ہوں اور میں نشارے سے مان بھی ہے تو سب میرے پیو نال پہلے ہاں کیتی، اللہ تعالیٰ کرنا ہمیشہ خوش ہے۔ پھر دوسرا ادب تو بعد ہے ادب دا جیسے واقعہ معرض کرنا چاہنا کہ حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء غریب نواز بابا صاحب دے پیارے مرید اپنے مکان دے دلی تشریف فرما رہے خلفائی کول بیٹھے، میں پہلے یاد کر گیا کہ یہ چھوٹے جیسے میں گل نہیں آوانا جی، یہ گل مفصل ہے، مدلل ہے اور صحیح ہے، یہ غلط قیامت ہے کر کوئی نہیں سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ دے ولی دے کول بیٹھے تھے گلی دی وچ ایک کتا لگ گیا، کتا بھورے رنگ دا تے حضرت محبوب الہی اٹھی کھلوتے ہیں بام بام خلفاء کے کمال ہو گئی کہ ایک کتے دا اتنا ادب کہ کتا لگ گیا اور کھڑے ہو گئے۔ آپ فرمایا میں اس رنگ دا کتا اپنے پیر دی گلیاں جی ویکھیا، میں انہوں ویکھیا تو شک پیا شاید وہ نہ ہو میرے کو گستاخی ہو، جس طرح کہ شیخ الاسلام نے مدینے پاک دی گلیاں دے اپنا کفن بچھوایا ہے نا کہ مدینے دے گلیاں دے کوئی کتا ہو تو لکھے، یہ لوگ کتے دی پیریں دی خاک دی بھی ادب کر دیں تو پھر ساری مخلوق کے خدا ہی انہاں دا ادب کرتے ہیں۔ اگر یہ آکڑے رہو نا میں ہی میں انہاں دے نیڑے کا شاہ نہیں کھایا بھی کر ادب تو مکر کوئی چیز۔ پھر رہ گئے نسبت کہ اسی بیعت کو کر دو، آج بیعت کرو بیعت کرو، کئی پیر ایسے ہیں پتہ منڈی میں سنے ہیں جس طرح سپیکر نہیں چل رہا مجمع بیٹھے ہوئے سارے کٹھے ہوئے دن بھائی تسی آ گئے ہو آ گیا، اچھا میں سپیکر ہی تھوکا مرے دے پہ جس دے آواز ویسی ہو سارے میرے مرید لا حول ولا قوت جتنا تک میرا آواز جائے گا تو سارے میرے مرید ہو سر استغفر اللہ، اس طرح تو بیعت نہیں ہو سکتا۔ دوسری شرط بیعت کی مطلب کرنا بیعت وہ لے سکتا جس نو بیعت کرن دی اجازت ہوئے وہ دے کولو جس نو آپ نے پیر نے اجازت کی ہوئے بیعت خلافت وہ بیعت کر سکتا، ہر بندہ بیعت کرتا نسبت اسلام۔ ہون حضور شیخ الاسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر میں عرض کرتا کہ حضور شیخ الاسلام غریب نواز کسے دور دے وچ ڈھول نہیں سنتے، یہ بڑا مشہور واقعہ، ڈھول نہیں سنتے آواز کرخت ہونا ہے۔ مرولہ شریف گئے مولی صدیق الدین صاحب کی شادی آئی، آپ اپنے زبانی فرماندے ہیں سنی سنائی گل نہیں، آپ کی زبان مبارک الفاظ سن لے ہو لوگوں اور یاد رکھو۔ آپ فرمائیں میں دوپہر نو ستا خواب میں آیا، خواب میں میں دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت نو بخشا کے لے جانے، اسا غلام حاضر ہیں اگے اگے ڈھول وگدے ہوئے ہیں، ڈھول ساری امت نو بخشا کے لے بنے تے اگے اگے ڈھول وگدے ہوئے۔ پھر میرے طرف منہ کر کے حضور فرمائے دیں، نبی پاک فرمائے دیں کہ قمر دین
اپنے غلاماں نو سنبھال لے مریداں نو اور مبارک نے یہ غلام و پیر سیال دے یہ پیر سیال دے نال بیعت نے نا حضور نبی پاک فرمائے کہ قمر الدین اپنے مریداں نو سنبھال لے میں عرض کی تھی غریبہ سارے غلام حاضر جان بھی ایک پر پیچھے رہ نہ یہ شان ہے خواجہ قمر الدین کہ بہت سے تو بہت بڑی شان بہت بڑا مرتبہ صرف حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور شیخ الاسلام زیارت نہیں کروائی خواب یہ بالکل جاگ دیاں دیکھ دیاں سینے مبارک و دست مبارک پھیر دیاں سارے علماء بیٹھے اس چیز دی گواہی دیتے کہ آپ نے حضور دے سینے مبارک ہوتے اپنا حق مبارک اور علم عطا فرمایا وہ علم جو کتابیں ہے یہ میں اس دعوے نال عرض کر رہا کہ حضور دا ہم استاد آیا حضور وصال تو بعد تعزیت واسطے تو میں عرض کی کہ مولانا آپ اتنا علم تے عبور ہے کہ جتنا حضور شیخ الاسلام نے وہ فرمان دیں کہ جی نہیں کمرہ ساڑھا ایک کا استاد ایک کا کتاباں ایک ہی ہیں پڑھ دے ساکھٹھے سے لیکن وہ کتابی علم ہوئے تو مقابلہ کریں جو کتابی علم ہی نہ ہوئے تو میں مقابلہ کس طرح کر سکتا یہ شیخ الاسلام نے اللہ تعالیٰ نے اتنی شان دیتی کہ انکساری اتنی کہ حد پر جائے انکساری اتنی کہ جس نے کوئی اندازہ نہیں کر سکتا ادب اتنا کہ جس نے کوئی اندازہ نہیں کر سکتا آگے فرما چکے ہیں کہ اس ٹبے دوتے آپ اپنے وجود مبارک میں رکھ لیں یہ بھی غنیمت سمجھے تو سے پاک دا ایک کلٹانا آدھے تو دے جھاڑو دیوں ڈالے چریکی زبان ہے کلٹانا آدھے او آیا کوئی کم آؤ دا سیال شریف آیا رات آئی اندھیری رات آئی بجلی اس لئے کوئی نہیں ہوئی او بیٹھا ہے آپ نے چارپائی دے رات ہو گئی حضور گھروں تشریف لے آدھے پہ آئے آپ دیر نہ لندے ہیں پوچھا کون ہے آپ فرمائے کیوں حکم جانے میں نے حکے دی ڈاڑھی آپ کی زبان ہے جاتا حکے دی ڈاڑھی بھیڑ آئی بیٹھی میں حکا پہ آپ فرمائے تو شریف دائے تے کلٹانا سے یہ تو سے پاک جانا نسبت ہے دی تو سے شریف ہے نا آپ گئے ساڑھے برادری دے ایک سیال صاحبان حکا چھک جان انہوں نے بڑھوں حکا تازہ بڑھوا کے لے آئے تو جگہ پیش کیتا حکا چھک کے آکے یار خوش کر دیتے ہی میں کوں زبان سریکی جاتا میں کو خوش کر دیتے ایک اپنا ناتا ڈسا ناتا ڈسا آپ فرمائے میرے نام قمر الدین ہے خدا کا کھاڑ ہوا مار کرتے آپ فرمائے یہی تو میری خوش قسمتی ہے یہی تو میری خوش قسمتی کہ پیر پٹھان دے آستان ایک آدمی دی من اتنی خدمت نصیب ہو یہی تو میری خوش تو میرے بھائیو ادب اور نسبت تیسری چیز تیسری سلسلے دیئے غیرت ادب نسبت عرض کر گیا غیرت کی جس طرح کہ حضرت مولانا فرما رہے ہیں کہ خضر علیہ السلام جس لئے تشریف لے پیر پٹھان خواجہ شاہ سلیمان توسی غریب نوازے بول آپ نے مختصر طور سے سارے ملفوظات فرمائے نے میں دیکھ رہا تھا کسی آدمی نے سمجھ نہیں آئی تو خضر علیہ السلام تھوڑی دیر گفتگو کر کے یا لے اٹھ گئے تو آپ پیر پٹھان شاہ سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے بھائیو جنہوں نے خواجہ خضر علیہ السلام نال ہاتھ ملاونا گل بات کرنی جا رہے ہیں دنیا دوڑ گئی جن آج کل زمانہ ہے پیر آ گیا اتنے فلانا دوڑ جاؤ بیعت بھاویں کسی ولی نال ہوئے اتنے بیعت ہوندی پہ جی میں بیعت کر لا دو یاد گیا تو چاہ کہ جی میں بیعت کر لا تری یاد گیا میں اتنے بیعت کر لا بھائیو اگلے آدم کے دو کشتیاں دے پیر ہوئے تھے پار نہیں لگتا تو یہ پتہ نہیں کتنی کشتیاں دے پیر ہوئے ایک گھڑے پاسے ہوئے سے یہ کسے پاسے ہوئے چڑھ سے یہ ڈب ڈب یہ لیسی تو آسی اس دا وہ آسی نہیں اس دا
یہ تو اس دا مرید ہے، تو اب نہیں یہ اس دا مرید ہے، وہ پھر کسی پاس نہیں رہا۔ سارے اٹھی گئے تو پیر سیال غریب نواز اس طرح اپنے پیر دی بارگاہ دی حاضر رہے۔ مولوی صاحب کو ملفوظات صحیح یاد ہیں، یہ بیان نہیں کر سکتے کیونکہ آپ اردو دے وچ خطاب فرما رہے ہیں، تو آپ پیر پٹھان اپنی سیکی زبان میں فرماندے ہیں کہ مولوی صاحب تو سنوے گئے خواجہ خضر کو ملن واسطے تو سنوے گئے، تو پیر صاحب فرماتے ہیں حضور میں اس کی بارگاہ میں حاضر ہاں جس کی بارگاہ ہے تو خواجہ خضر آیا، جس کی بارگاہ خواجہ خضر ٹر کے آیا، میں تو دی بارگاہ حاضر ہاں، ہر خضر نے پیچھے بھیجا نہیں، میں کوئی ضرورت نہیں۔ اس طرح مولوی صاحب اس گل کی تصدیق کر سکتے ہیں عالم میں کہ سرکار تشریف لے گئے معراج شریف کے، اللہ نے فرمایا کہ جو دیکھ کتنے دیر استقبال واسطے لوگ کھڑے ہیں، فرشتے کھلوتے ہیں، مان کھلوتے ہیں، تو سرکار نے فرمایا کہ میں صرف تینوں ویکھن واسطے آیا ہوں، پیچھے ویکھن واسطے میں نہیں آیا۔ تو پیر صاحب نے سنت نبی تے عمل کرنے آگے کہ میں اسی بارگاہ بیٹھا جس واسطے خواجہ خضر بھی ٹر کے آیا۔ تو پھر ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے انعام کے دیتا، یارو یہ بھی تو ویکھنا چاہیے کہ ساری زندگی انہوں نے ساری زندگی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا واسطے گزار دیتی، کھادا جی اس وقت اتنا کھادا کہ دوائی نہ لینی پوے، ایک خوراک جڑی میرے وجود میں اٹھائی رکھے تاکہ میں عبادت کر سکتا۔ اس وجہ ساڑھے حضرت ثانی غریب نواز کو کسی پوچھا جی کتنا کھانا چاہیے، تو آپ فرمایا کہ اتنا کھانا چاہیے کہ جیڑا وہ بندے نو چاہیے ہوتا بندہ اس میں چاہیے۔ ساری زندگی نبی پاک دی سنت دے عمل کر دیں، نبی پاک دی ایک ایک سنت دے عمل کر دیں، اور اللہ تعالیٰ پھر انہیں مرتبہ کیوں نہ دے، یہ رتبہ کیوں نہ دے۔ آج بھی میں اتنے کٹھائی آپ دے بنگلے دے بیٹھا ہے، ٹیلی فون آیا دبئی دے وچوں، کوئی ختم قرآن پاک دے آئے، کوئی درود پاک اور مختلف وظائف آئے، انہاں دا ثواب واسطے جناب ملکی دا آپ شیخ الاسلام نے خدمت پیش کر رہے۔ تو عرض کرنے میرا مقصد یہ کہ آج تک آپ اس دنیا تو رخصت ہوئے ہیں کافی عرصہ 30 سال تقریباً ہو گئے، آج تک کوئی دن ایسا خالی نہیں گزریا جس دن مدینے پاک وچوں، مکہ شریف وچوں، دوسرے ملکوں وچوں، حتیٰ کہ لندن وچوں ٹیلی فون نہ آندا کہ اتنے ختم قرآن پاک دے، اساں اتنے ختم درود شریف اتنا لکھ پڑھے، یہ حضور شیخ الاسلام کی بارگاہ پیش کر کیا درجہ۔ وہ آدمی کس طریقے نہ اس کو آپ سکتے ہو کہ فوت ہو گیا کہ جس نے آج تک مردہ ہوئے جو نام مرے، یہ یاد رکھ لیا ہے، جیسا نام مر میں نہ قبریں بھی نہیں بنیں گے، اس بات نہیں بنیں گے، شیر کت جاؤ ایش کر اگر انہاں دے کول پوچھی تھوڑے دادے پڑدادے دی قبر کتنی نہ نہیں پتہ، یہ مر میں جیڑا اللہ اور اس دے نبی دا دے آقام دے عمل کرنے والا کدی نہیں مر سکتا، زندہ۔ تو پھر شہید کے متعلق اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ نہیں فرمایا کہ شہید نہیں مرتا؟ فرمایا نا کہ جیڑا اللہ دے راہ دے شہید ہو ونی انہوں مردہ ناک کو تھان شہید نہیں، وہ زندہ۔ تو جیڑی شاید زندہ ہوئے اس دے وجود ہی چو خون آندا یاری ہوندا ہے، جیڑا مردی شاید ہوئے اس دے چو خون جاری ہے۔ جیڑا زندہ ہوئے جیڑا زندہ ہوئے اس دے بدن میں جو خون آندا ہے، تو سن جانور شکار کر دو ذبح کر دو تو آپ دیو کہ یہ خون آ گیا حلال ہے، یہ خون نہیں آیا حلال۔ حضور شیخ الاسلام کا وصال رات 11 بجے ہوئے، 17 رمضان شریف رات 11 بجے، غسل مبارک آپ صبح 10 بجے دیتا گیا، کفن پہنایا گیا، جنہیں جنہیں جگہ تے چوٹاں آئی ہیں، خدا دی قسم وہ جگہ ساری رنگین ہوئے۔ ایک میں نے بہت سارے لوگوں نے دیکھے، آپ لاہور دے ڈاکٹر بھی آئے، سرگودل دے ڈاکٹر بھی آئے، سارے آ گیا
کہ یہ خون جو ہے یہ کیوں جو اصل نبض دیکھتے ہیں بلڈ پریشر دیکھتے ہیں تو انہوں کافی وقت گزر گیا فوت ہوا خون کیوں جاری یہ ساری سائنس اس سے جواب دے چپ ہو پھر آ گیا قبر کا مسئلہ آپ نے ایک وصیت لکھی ہے وصیت جب حج تو تشریف لے گئے پہلی دفعہ تین نبی پاک روزہ تھا وصیت لے کے کہ میری مزار جڑی ہے قبر یہ میرے اپنے والد کے نال بنایا ہے اپنے والد کے بالکل نال بنایا ہے یہ عام مولویاں نہیں پتا اس سے بہت سارے مسئلے میری قبر اپنے والد کے نال بنایا ہے تو جس وقت حضور جسم مبارک سے لے کے حاضر ہویا تو مستریوں میں نے آخیا کہ حضور اندر مزار تو نہیں بن سکتی اندر مزار نہیں بن سکتی جگہ تنگ ہے میں کیا مزار نہیں بن سکتی جگہ تنگ ہے وصیت کیوں لکھی نہیں سمجھ سمجھ آئی تھوڑی جاتی سر سمجھ وصیت کیوں لکھی کہ میری قبر جیڑی وہ حضرت دینال بنائی ہوئی میں کہا تسی بناؤ قبر تیار انہوں نے کچھ اٹھاں اٹھیاں اتو جیڑی کم از کم پہلے 55 سال لوگ چلتے رہے پورس بھی گزرے جمعے بھی گزرتے رہے لوگ بھی آندے رہے گزرتے رہے ایک ایک پٹی نے ساری اٹھاں چھوڑ دینا پہ جگہ خالی اگر دیکھنے والے اس وقت کوئی موجود ہو سکتے اور بھی ہیں لوگ جگہ تو خالی صرف جگہ نہیں خالی حضرت صالح سے غریب نواز دی مزار دی مغرب والی سائیڈ جیڑی ہے وہ بھی اٹھیں کوئی یہ میں قسمیہ اللہ نو حاضر ناظر کر کے پیادا نے باوے کوئی وہابی ہے کسے کوئی مسلک نہ ہوئے میں انہوں چیلنج کرنا کہ آن کے 10 لوگ جا دوتے کہ جیڑے آج بھی پکھے لگی ہوئے انہوں لوگوں لگوائے نے کہ جیڑے بعد عقیدہ ہیں سنیے لگوائے کوئی بعد عقیدہ لگوائے نے روزے شریف انہاں کا ضروری ہے تو اصل لوگوں گناہ گارہ نے قسمت جائی حضرت صالح سے غریب نواز دے تابوت دا بکس دی زیارت کی کیونکہ اٹھا ہی غیب ہے جگہ بھی جو خالی ہے ساری 2 کہ 3 تگاریاں صرف مٹی دی باہر نکلی ہیں باقی مزار تیار مستری بن کے آقا یعنی جی وہ قبر تو بہت کھلی ہوگی بڑی کھلی جگہ لیکن وہ مغرب والی دیوار جیڑی مزار دی وہ کوئی نہیں حضرت صالح سے غریب نواز تسی آگ دیو جیسے بندہ مر ویندہ ہے نا مٹی ہو گئی کیڑے کھاندے مٹی خواہ اللہ وحدہ لا شریک دی قسم میں نے کہ جیڑا اس وقت تے اتے کپڑا سفید گھٹے دا وہ مجھے نہیں پیا پتہ نہیں کتنا عرصہ ہو گیا آپ مٹی دفن بندے خدا جس نے تابوت دے اتے پائے کپڑے نو مٹی کیڑے نہیں کھا سکتے تو وہ دے اندر ستے آدمی کس طرح نہیں ناممکن پھر حضور شیخ الاسلام نے اس جگہ تے رکھا گیا مستری دیوار بھی کھڑی کرن لگے میں منع کر دیتے میں کہ دیوار تو غیب ہو گئی اس پیو پتر سے درمیان ایک دیوار میں نہیں بڑھ یہ اس کا لال ہے وہ جانے دو دیکھا ہون وہ 2 بکس اکٹھے ہیں درمیان دیوار کوئی نہیں کہ لنٹر سے مزارہ دو تو سب انہاں لوگوں نے چیلنج کر سکتے ہو یہ گل سچی ہے کہ نہیں کہ اس ہستی رقم میں جس نے ساری زندگی حضور سنت تے عمل کیتا 1 منٹ ستے ہیں جاگ دیا ٹرد دیا پھر دیا سرکار دا نام مبارک کی زبان تھلیا تو جو گالی پوچھی ہے آکھیا نبی پاک دے جوڑے ہیں صدقہ اور میرے پیر دی برکت نہ آئے ٹھیک ہی جس طرح نبی دا ذکر کیتا پیر دا ذکر نہ آئے اس پیر دے اتنا کرم ہے کہ میرے بھائی نے آج تک ڈٹھا نے کدی سنا پیر دا یہ کم نہیں کہ مرید جیب تے نظر رکھے کہ یہ جیب دے کتنے پیسے یہ میں نظرانہ کتنا دے سی کی ہو سی پیر دا کام ہے کہ مرید دل تے نظر رکھے کہ میرا مرید ہے وہ کس حال دے تے چل
تکلیف دی وچ ہے یا خوشی دی وچ؟ غلام نے جدر حکم دیتا ہے نا حضرت بیعت میں کہ جناب میں یہ کام میرے کو نہیں، یہ کام بڑا مشکل ہے۔ آپ فرمایا کہ جب میں باہروں آواں سفر تو کہ ختم شریف میرے مل کردہ کہ نہیں کردہ، ختم خواجگان میرے مل کردہ کرتا۔ آج تو بات میں تو نہ ہوں تو بیعت طے کرنی، یہ تو میں آمد میرے مل کر میرے مل کر جس طرح ختم شریف خواجگان تو دوسرا ختم میرے مل کر رہے بھی مل کر ہون بھی میرے بھائی میری عادت تھی جس وقت روضہ پاک کے مناظر نصیب ہوئے تو میں یہ سب تو پہلے اپنا حضور آپ کے حکم دنال جتنے لوگوں کی بیعتاں میں لیاں نے حضور کے حکم کے مطابق وہ میں ساری حضور سے مل کی تھی اور میرا ایمان ہے کہ حضور سے میں قبول کی تھی کہ یہ ہستی قبول کر لیا ساری غلامی پھر اصل ہو کے جائے اللہ تعالیٰ سانو وہ دی غلامی نصیب فرمائے قیامت تک نہیں قیامت تو بعد بھی غلامی میں سانو تھی اللہ تعالیٰ سانو دے نقش قدم سے چلا وہ دی تعلیمات دے عمل کرنے توفیق عطا فرمائے تے ہن میں اپنے سارے بھائیاں واسطے میں اپنے واسطے دعا کرنا میں حضور دی بارگاہ دے وچ یا رب العزت اپنے پیاریاں دا صدقہ نبی پاک دے نالین پاک دا صدقہ ساڑے گناہ معاف فرما یا اللہ نبی پاک دے جوڑن صدقہ پیر شاہ دا صدقہ ساڑی بیماریاں روحانی جسمانی دور فرما ساڑی دین دنیا دی مشکلہ دور فرما یا اللہ دے اولادن اولاد نرینہ عطا فرما بے روزگاراں نیک روزگار عطا فرما یا اللہ سن شیخ اسلام دے نقش قدم تے چلن توفیق عطا فرما اللہ تعالیٰ